لبیک لبیک یا رسول اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ بھی کیسی؟ توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ۔ اب مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ہم نماز چھوڑتے تھے، تو اب توبہ جب کریں گے تو ایسی توبہ کریں گے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جو پچھلی نمازیں چھٹی ہیں وہ بھی ادا کریں گے۔ خدا نخواستہ کسی نے گناہ میں زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ ادا کریں گے، جو پچھلی ہے وہ بھی ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ اور کسی کی دل ازاری کری ہے اس سے معافی مانگیں گے، کسی کا مال لوٹا تھا، دبایا تھا کسی بھی طریقے سے، توبہ تو سچی یہی ہوتی ہے کہ توبہ کری جائے، آئندہ وہ گناہ نہ کرا جائے اور اس گناہ کا ازالہ بھی کیا جائے، اصل توبہ تو یہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نوجوان کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا کتنا اظہار حضور علیہ السلام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسافر، اس کا سب کچھ اس کی سواری پر ہے، اس کا کھانا پینا راشن سب کچھ، اور سفر بہت طویل ہے، اب وہ صحرا میں میدان میں کوئی دوسری کوئی شے نہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی بندہ ہے، اور وہ مسافر اس سفر پر نکلا ہے اس راستے سے کہ جہاں کوئی نہیں ہے، اور اس کی سواری اس کے ساتھ ہے، اور اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ پیڑ سے کنارہ لگا کر ٹیک لگا کر سو جائے، اور اس کی سواری جس پر اس کا سارا سامان تھا وہ گم ہو جائے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ یہی سوچے گا اب گیا تب گیا، آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہے۔ موت اس کے سامنے ہوتی ہے، سسک سسک کے مرتا ہے، کیونکہ اس کا سب کچھ تو جا چکا، اب نہ جانے کا راستہ نہ آنے کا راستہ، نہ کوئی یہاں ملے گا اور نہ کوئی پانی ہے نہ کھانا ہے، تو بھوکا اسے پیاسا مرنا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کو وہ سواری مل جائے، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، وہ مسافر اس قدر خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے وہ یہ کلام کرتا ہے اللہم انکا عبدی وانا ربوکا، معاذ اللہ، یعنی خوشی میں حضور فرما رہے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے سواری مل جانے پر کہ وہ اللہ کو رب کہنے کے بجائے کہتا ہے اے میرے مولا تو میرا بندہ، میں تیرا رب، الٹا کہہ دیتا ہے خوشی میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے خوش ہوتا ہے، کیسے کہ وہ الٹا ہی بول رہا ہے لیکن کیسا خوشی کا عالم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ کیسی توبہ کریں؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ نصیحت والی۔ بس میں ایک واقعہ توبہ کا سنا کر انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ ہوا یوں کہ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار، اور سردار بھی ایسا جاندار، اس کا دبدبا نام، اور اس کے ساتھی بھی ایسے زبردست، جس گلی کے نکڑ پہ وہ کھڑا ہو جائے لوگ گزر نہیں سکتے تھے۔ یہ میں ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے یا ڈائجسٹ کی کوئی کہانی سنا رہا ہوں، نہیں، بہت بڑے علامہ صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تذکرۃ الاولیاء میں۔ تو وہ فضیل بن عیاض بہت طاقتور، دبدبا، بہت پریشر، اور جس محلے میں جس جگہ کھڑے ہو جائیں مجال ہے کوئی شریف آدمی گزر جائے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گئے۔ جب ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گئے، وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت یہ چل رہی تھی کہ ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈرو؟ بس یہ سننا تھا، اور فضیل بن عیاض کے دل پہ ایسا اثر کیا، اسی وقت سچی توبہ کر لی، اور بغیر لوٹے ہوئے ڈاکہ ڈالے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ساتھی نے کہا سردار خالی ہاتھ فضیل بن عیاض جائے اور ڈاکہ ڈالے بغیر واپس آ جائے؟ ہو نہیں سکتا، کوئی ایسی طاقت نہیں جو فضیل بن عیاض کو ڈاکہ ڈالنے سے روکے۔ سردار ماجرا کیا ہے؟ سردار نے وہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا اے ایمان والوں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ میں ڈر گیا اللہ سے، اللہ کا ڈر میرے دل میں آ گیا۔ جتنا مال جمع کیا تھا نا لوٹ کے، فضیل بن عیاض نے ایک ایک کے دروازے پہ جا کر وہ رقم لٹائی، وہ جو اس کا معاوضہ تھا وہ واپس کیا۔
سب واپسی کر دے. اصل میں وہ توبۃ النصوح ہے یہ. اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے نا، ہم نے اس کا حق دینا ہے. اگر ہم نے توبہ کر لی ہے، یہ نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، میں نے اپنی بہن کا حق کھایا، میں نے اپنے بھائی کا حق کھایا، یا اللہ تو معاف کر دے. ماں کا دل دکھایا، باپ کا دل دکھایا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. نہیں، معافی تو تب ملے گی، پہلے جاؤ اس کے قدموں میں، پہلے معافی مانگ. بیوی ہو چاہے بچہ ہو، اسلام کا قانون ہے کہ بچہ بھی ہے نا، اولاد بھی ہے، اس کو راضی کرو تو تب راضی ہوگا. تو پھر فضیل بن عیاض نے سچی توبہ کی اور پھر ساری رقم سب کو لوٹا دی. لیکن ایک یہودی تھا جسے لوٹا تھا، اب اس کی رقم بہت تھی، اب کچھ بچا نہیں، کنگال ہو چکے ہیں، اب فاقے ہونے لگے. اب کیا کرے؟ اب دماغ میں آیا کہ چلتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں، معاف کر دے گا تو بڑی بات. اب یہودی کے گھر دستک دی، وہ پہچان گئے یہودی فضیل بن عیاض، تم نے میرا بہت دل دکھایا، تم نے میرا بہت مال لوٹا، کیسے آنا ہوا؟ آج کیا لوٹو گے؟ کہا میں آج لوٹنے نہیں آیا ہوں، لٹوانے آیا ہوں. کیا لٹوانے آیا ہوں؟ کہ وہ میری غلطی معاف کر دو. تو وہ یہودی بولنے لگا میں نہیں معاف کرتا. اب ہمارے جیسا ہوتا نا، میرے جیسا، میرے دل پہ چوٹ لگتی اور میں جاتا، میں عدنان بھائی کے پاس جاتا ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دو، اور یہ بولتے ہیں میں نہیں کرتا. ابے تو جانتا نہیں ہے مجھے، ابے میں نے تو معافی مانگنے آیا ہوں اور تو مجھے بولتا ہے میں معاف نہیں کرتا. تو ہمارا تو یہ حال ہے. لیکن سچی توبہ تو یہ ہوتی ہے. فضیل بن عیاض سر جھکا کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے وہ مال نہیں ہے میں جو تم سے لوٹ کر لے کے گیا تھا، میں مسلمان ہوں، میں نے سچی توبہ کی ہے، میرے پاس نہیں ہے، واللہ میرے پاس ہوتا میں ضرور دیتا، اور ہوگا بھی تو ضرور دوں گا، مجھے معاف کر دو. تو کہنے لگا نہیں، میں معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک بات ہے، اگر تم میرا ایک کام کرو تو پھر میں سوچوں گا. سچی توبہ کی تھی فضیل بن عیاض نے. کہا کیا کام ہے؟ کہا فلانی جگہ جاؤ، وہاں ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے، میں ازار دیتا ہوں، اس ٹیلے کو اس جگہ مشرق سے مغرب میں رکھنا ہے. بجری جو سمجھ لے، ریتی سمجھ لے. تو وہ انہوں نے بولا اب سستے میں جان چھوڑی، کچھ پھاوڑے وغیرہ لیے، سارا سامان لیا، آپ چلے گئے. دیکھا تو وہ پورا پہاڑ تھا، لیکن آپ نے سچی توبہ کی تھی. فضیل بن عیاض نے سچی توبہ کی تھی. شروع ہو گئے، صبح سے شام ہو گیا، تھک گئے تھوڑا سا ہی. وہ گیا وہاں، پھر جب تھک کے سو گئے نا، آندھی چلی، وہ ساری ریت کا پہاڑ اسی طرف چلا گیا. اب یہ لوٹے یہودی کے پاس. یہودی ہکا بکا، فضیل بن عیاض تم نے وہ ریت کا ٹیلا جو 100 سال میں بھی نہیں تم آگے کرتے، وہ تم کہتے ہو کہ وہ بدل گیا، وہ وہاں چلا گیا. یقین آیا، جا کے دیکھا واقعی میں ایسا ہو گیا. کہنے لگا اب میں سوچوں گا کہ تجھے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب میں سوچوں گا، چل میرے گھر گیا. فضیل بن عیاض جہاں میرے تکیے کے نیچے مٹی ہے اسے لے کر آ. فضیل بن عیاض کیونکہ معافی چاہتے تھے، دل پہ چوٹ لگی تھی کہ اللہ سے سچی توبہ کی ہے، اس کو میں راضی کر کے جاؤں گا، یہ راضی ہوگا تو میرا رب راضی ہوگا. اب وہ اندر تشریف لے گئے. اب وہ تکیہ اٹھایا، وہ مٹی کی تھیلی اٹھائی، یہودی کے پاس لے گئے. یہودی نے مٹی کھولی اور کہا فضیل بن عیاض معاف اب میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. فضیل بن عیاض نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، لیکن اب پتہ یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے میں نے تجھے معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ کہا میں نے توریت میں پڑھا تھا جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ جس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا ہو جاتی ہے. میں نے تکیے کے نیچے مٹی رکھی تھی، تیرے ہاتھ لگے تو سونا بن گیا. ہم کر سکتے ہیں ایسی توبہ ہر کسی نے، کیونکہ ہماری سے تو توبہ دور دور گزر کے نہیں گئی. ہم تو اتنے قدر سخت ہو چکے ہیں. ابھی رمضان آیا، رمضان ایسی شے ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کرانی نا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا ایک دن عید کا، شوال ایک دن، 3 دن تو گورنمنٹ چھٹی دیتی ہے، یہ ایک دن شوال کا، 30 روزے ایک دن خوشی کا، 30 روزے شاپنگ ہو رہی ہے صبح شام. صبح کیسی شاپنگ؟
صبح سحری کی شاپنگ، شام میں افطاری کی شاپنگ، رات میں کپڑوں کی شاپنگ، جوتوں کی شاپنگ، مہندی، چوڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا. 30 دن برکت والے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ. ایک سوال کی خاطر، ایک دن عید کی، ایک دن خوشی کے خاطر 30 دن برکتوں والے ہم تباہ و برباد کر دیتے. کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں اعتکاف کی سعادت ملتی ہے، 10 دن عبادتیں کرتے ہیں، لیکن چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات وہ سب برباد کر دیتے. صرف ایک دن تو ہم کیا توبہ کریں گے؟ اللہ نے ہمیں 30 دن بھی دیے، اپنے برباد کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اب بھی آپ کوئی نہ کوئی گناہ چھوڑ سکتے ہو. آج کی محفل کی برکت سے یہ عہد کرو، جو بھی دل میں سوچو. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ خود کوئی سا بھی گناہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کرتے ہو، 20 یوں کرتے ہیں. ہمارا صبح اور شام ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں، تو ہم جب سوتے ہیں تو تب بھی گناہ میں سوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو تب بھی گناہ میں اٹھتے ہیں. تو کوئی تو ایسا گناہ چھوڑنے کا آج عہد کر لو کہ سچی توبہ، تاکہ اس کی توبہ کی برکت سے ہماری آخرت خدا نہ خاصہ توبہ نہیں کی تو ایمان کا خاتمہ برا ہوا. تو ابھی ہمارے جوان بھائی گئے ہیں نا، وسیم بھائی گئے نا، پوچھو ان کی ماں سے، ابھی سحری کے پھول مرجائے بھی نہیں تھے کہ بیماری نے آن پکڑ لیا. ابھی وہ دلہن اپنی خوشیاں ہنیمون کی پوری نہ کر پائی تھی کہ بیماری نے آن پکڑا. لیکن وہ بیماری والی موت بہت اچھی تھی، لیکن ماں کا کلیجہ چھین گئی، وہ بیوی کا کلیجہ چھین گئی. بہن کو روتا ہوا چھوڑ گیا، بھائی کو روتا ہوا چھوڑ گیا، اسے تو اچھی موت مل گئی. گناہ جھڑ گئے بیماری کی وجہ سے. ننھی منی بچی چھوڑ کے گیا، اللہ نے اس کو بخشنے کے خاطر اس بچی کو بھی اپنے پاس بلا لیا. کیا ہمیں یہ موت مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں یہ موت آ سکتی ہے؟ میرا بھائی جوان ذکر خدا کرتے کرتے وہ حافظ بھی تھا، قرآن حافظ تھا، ثنا خواہ تھا، وہ محفلوں کی جان تھا. اسے موت اچھی آ گئی، اللہ نے بخش دیا. ایسی موت دی. کیا ہمیں ایسی موت آ سکتی ہے؟ وہ ہمیں روتا چھوڑ گیا، وہ ہماری اصل میں وہ خوش ہو گیا، ہماری خوشیوں کو عجیب سی نظر سے لگ گئی. کیا لیکن ہمیں ایسی موت آ سکتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا. تو ہم اپنی موت کی تیاری کر لیں. وہ موت کی تیاری سب سے پہلے سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.